ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جبریل علیہ السلام میرے پاس سبز ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز خواب میں لائے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو عائشہ وہ تم تھیں۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا خواب بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں فخر سے نہیں کہتی، لیکن کچھ خوبیاں مجھے ایسی عطا کی گئیں جو باقی کسی اور امہات المومنین کو نہیں ملیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ جبریل علیہ السلام نے میری تصویر سبز ریشم کے غلاف میں لپیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی، اور پھر کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ کہتی تھی میرے سوا اور کوئی کنواری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میرے حجرے میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض اوقات ایسے وقت میں آپ پہ وحی نازل ہوتی کہ آپ میرے ساتھ آرام فرما رہے ہوتے۔ آسمان سے میری برات میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آخری وقت سب سے آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے مسواک کیا تھا، اور وہ مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کیا، اور کہتی تھی کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرا جوٹا آپ نے آخری وقت میں استعمال کیا۔ ایک اور بھی ان کو شرف حاصل ہے کہ خواتین میں سب سے زیادہ احادیث کی روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور محدثین میں ان کا تیسرا درجہ آتا ہے، اور انہیں محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی روایات کی تعداد 2210 ہے۔ 2210 ahadith are quoted by Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سب جانتے ہیں ان کا ذاتی نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد کا نام حضرت ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما، دادا کا نام قحافہ رضی اللہ تعالی عنہا، والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ایک وقت میں ان کی 4 پشتیں صحابی تھیں۔ 4 generations were صحابہ۔ ان کے دادا قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی، مسلمانوں میں سب سے پہلے مرد جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد ان کی اپنی جنریشن، یہ خود، ان کے بھائی، ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت جلیل القدر صحابیہ تھیں، یعنی ان کی اپنی جنریشن بہن بھائیوں کی، اور اس کے بعد ان کے بھانجے وغیرہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنریشن تھی ان میں سے بھی بہت سے صحابی تھے۔ تو یہ شرف اور آنر بھی ان کو حاصل ہے۔ گڑیوں سے کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میرا ایک گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگی گھوڑا ہے۔ فرمایا لیکن گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ کہتی ہیں آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا اٹھے۔ بخاری کی روایات کے مطابق ہجرت سے پہلے ہی 3 سال قبل ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوشی سے کہا کرتی تھیں کہ میری شادی پہ بہت سی جاہلانہ رسمیں ٹوٹیں۔ ایک تو ماہ شوال میں عربوں کے ہاں شادی کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ ماہ شوال میں ایسی طاعون کی وبا پھیلی کہ بہت کثرت سے لوگ مر گئے۔ اس کے بعد سے اہل عرب شوال کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی نہ کرتے، لیکن یہ فرماتی ہیں میری شادی ماہ شوال میں ہی ہوئی۔ دوسری ایک اور وہاں جاہلانہ رسم تھی، وہ یہ تھی کہ دلہن کی جب رخصتی ہوتی تو اس کے آگے آگے آگ لے کے جایا جاتا۔ یہ کہتی ہیں میری شادی میں یہ رسم بھی ٹوٹی، اور یہ رسم بھی ٹوٹی کہ منہ بولے بھائی کے بچوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور کہتی ہیں الحمدللہ شوہر کی محبت کے لحاظ سے میں سب سے زیادہ خوش نصیب رہی، یعنی ان بدشگونیوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو حجرہ الگ خاص طور پہ بنوایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ اب اپنے اس حجرے میں مقیم ہو گئے۔ اس حجرے کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ حجرہ کیا تھا؟ ایک کمرہ تھا، یہ پورا گھر تھا، اور اس حجرے کی وسعت یعنی وڈتھ وہ کہتے ہیں 7 ہاتھ تھی۔ تو بس آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 7 ہاتھ چوڑا حجرہ کتنا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چھت کی اونچائی اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے ہاتھ بلند کرتا آسانی سے چھت کو چھو لیتا۔ چھت کے اوپر کھجور کے پتے اور ٹہنیاں وغیرہ ڈالی گئیں، اور اوپر ایک کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش نہ آئے، اور گھر کے دروازے پہ ایک پردہ کمبل نما لٹکا رہتا تھا۔ یہ کہتی ہیں اتنی محبت تھی ہماری، بخاری کی روایت ہے اور یہ سب میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو احادیث کا۔ فرماتی ہیں کہ ہم اکثر مل کے جب کھانا کھاتے تو میں جس جگہ پیالے سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھے وہیں سے پانی پیتے تھے، اور میں بوٹی جہاں سے کھاتی آپ وہیں بوٹی پہ اپنا منہ مبارک رکھے وہیں سے اس کا گوشت کھاتے۔ رضی اللہ تعالی عنہا ہر طرح کی خدمت کیا کرتی ہیں آپ کی، آپ کا بستر خود بچھاتی، آپ کے وضو کا پانی خود لا کے دیتی، آپ کے مسواک کو خود دھوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد نفیس طبیعت کے اور بے حد صفائی پسند تھے، اور مسواک کو دھلوا کے استعمال کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا رات کے وقت یہ خود آپ کے مسواک کا اہتمام کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے تو یہ آپ کو یاد رہے کہ حجرہ اور مسجد نبوی جوائنٹ تھے، اور اسی طرح مسجد نبوی وہ نہیں تھی جو آج موجودہ ہم وسیع و عریض مسجد نبوی دیکھتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے حالت اعتکاف میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر مبارک دھو دیتی اور خود آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی۔ آپ کے ہر شوق میں، ہر پسند کی چیز میں پوری طرح حصہ لیتے ہیں۔ بخاری کی ہی روایت ہے، ایک مرتبہ حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور روانہ کیے کہ میری طرف سے وہاں قربانی کر دینا۔ انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے اونٹوں کے گلے میں ڈالنے والے جو کلاوے ہوتے ہیں، ہار، وہ بنائے اور ان کے گلوں میں ڈالے۔ یہ ایک بہترین بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اچھی دلچسپیوں میں پوری طرح حصہ لے، اینڈ فل پارٹیسپیشن۔ بخاری کی ہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عمرے کے لیے احرام باندھتے وقت احرام سے پہلے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا۔ اسی طرح آپ نے ہر چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتی، آپ کے لیے خود کھانا پکاتی، آٹا گوندتی، اور بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ آٹا گوندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹیاں پکا کے رکھیں، آپ تشریف لائے تو آپ پہلے نماز پڑھنے لگے۔ ان کی عمر بھی کم تھی، 9 برس کی عمر میں تو ان کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، تو آنکھ لگ گئی، اتنے میں ایک بکری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ تو کھلا رہتا تھا، صرف ایک پردہ تھا، بکری آئی اور ان کی بنی روٹیاں کھا گئی۔ یہ اٹھی، ان کو غصہ آیا، بکری کو مارنے کے لیے بھاگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کو کیوں تکلیف دیتی ہو، بکری بھی ہماری ہمسائی تھی، کوئی بات نہیں، اب اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی چیز کسی نے چرا لی، انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق اس کو بدوا دی۔ آپ نے فرمایا
اسے بدوا دے کہ اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ ایک بار سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھیں، اونٹ شریر تھا، تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور شرارت کرنے لگا۔ انہوں نے اس کو لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو واپس کر دو، جو چیز ملعون ہو جائے وہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی مسکین سوالی آیا، انہوں نے لونڈی کو تھوڑی سی چیز دے کے کہا کہ یہ دے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ خدا بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا عائشہ چوہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو سائل کو دے کر جہنم کی آگ سے بچو، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے صدقے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی ہی میں موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ کسی مسکین کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، خواہ چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ بس یہ نصیحتیں انہوں نے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ لی۔ پھر جو انہوں نے فیاضی اور سخاوت کی اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں دے دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا اس دن اس گھر میں شام کے بعد کا کھانے پینے کا بندوبست کچھ نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ آتا ہی نہ تھا، بعد میں کثرت سے فتوحات ہوئیں، اور جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کا 80 وسق چھہارے اور 20 وسق جو راشن مقرر کر دیا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے گھر جا کے ان کا راشن سال بھر کا پہنچاتے۔ لیکن ان کی جو فیاضی اور سخاوت تھی تو پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ سب کچھ دے بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کو ان کے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، اور شام سے پہلے پہلے انہوں نے وہ تمام کے تمام بانٹ دیے۔ ایک بار ان کے پاس 70,000 درہم آئے اور انہوں نے شام سے پہلے پہلے بانٹ دیے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے شام سے پہلے پہلے سب کچھ بانٹ دیے، حتیٰ کہ جس کپڑے میں وہ رقم بندی تھی اس کو بھی جھاڑ دیا کہ کہیں کوئی لگا ہوا رہ نہ گیا ہو۔ اور جب شام ہوئی تو روزے کی حالت میں تھی، افطار کے وقت لونڈی کو کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ اس نے کہا آپ کچھ بچا لیتی تو تبھی میں آپ کی افطار کو بندوبست کرتی۔ کہتی ہیں تم نے مجھے یاد کرایا ہوتا نا، یہ بھی یاد نہیں تھا کہ شام کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور مرتبہ انہوں نے جب سب کچھ دے دیا تو جو اوڑھنی لپیٹی تھی اس کو جھاڑا، اس کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی پسند فرماتے تھے نا اپنے لیے، اس لیے انہوں نے وہی طرز عمل بعد میں پوری عمر جاری رکھا۔ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد 40 برس تک زندہ رہیں، لیکن جو نصیحتیں سنی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو اپنا لیا۔